أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، دیکھیں کہ آپ کو جو ہے پہلے 4 سبق کا جو ہے مختصر خلاصہ بتا دیا۔ اب جو ہے اسی طرح اسی ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے سبق نمبر 5 کا آج میں خلاصہ بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سمجھیں گے اور پھر اس کو یاد کریں گے۔ سبق نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے افتتاح میں شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ان کفار کو کہیں کہ اگر وہ اپنے جو ہے حرکتوں سے، اپنے افعال سے، یعنی جو تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، سازشیں کرتے ہیں، ان سے باز آ جائیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا، یعنی جو ان کے پچھلے گناہ ہو چکے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر جو ہے اللہ کی جو ہے وہ طریق گزر چکی ہے۔ اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو پہلوں کے ساتھ جو ہے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک بات شروع میں یہ بات آ گئی کہ جو ہے اپنے اعمال سے باز آ جائیں تو اللہ بخش دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ باز نہیں آئیں گے تو پھر جیسے پہلوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے ان کے ساتھ بھی حشر ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرمایا کہ آپ جو ہے کفار کے ساتھ لڑائی کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ کفار کا فتنہ یعنی شر یعنی کہ شرک ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کرو، مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو فرمایا ان کا قتال کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو قتل کرو۔ فرمایا کہ اگر باز آ جائیں تو پھر جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنِ انتَهُوا، اگر باز آ جائیں تو پھر تم بھی ان کا ظاہر ایمان کو تسلیم کرو اور ان کو کچھ نہ کہو، ان کے دل کو نہ دیکھو، اللہ پر جو ہے تم بھی توکل کرو، اللہ ان کے جو ہے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر جو ہے وہ روگردانی کریں گے تو جان لو ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اختلاف بھی کریں گے اور دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ آپ کا مددگار ہوگا اور آپ کا دفاع اللہ کرے گا۔ تو تمہارے ذمہ یہی ہے کہ جو ہے بظاہر اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اسلام کو قبول کرو اور پھر توکل اللہ پر کر دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ کوئی بھی اگر یہ بغاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دفاع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح جو ہے اس میں 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ یہ مال غنیمت کی جو تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ فرمایا کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے نا، اس میں سے جو کچھ بھی ملے اس میں سے 5واں جو حصہ ہوگا وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے اسی کو پھر ذی القربہ، اہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت اور یتیموں کا، مسکینوں کا اور جو ہے مسافروں کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ویسے جو ہے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے تو مجاہدین مقاتلین کے یعنی کہ جو قتال کرنے والے ہیں ان کے، اور پھر جو ہے 5واں حصہ جو ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بتا دیے کہ وہ کون سے ہیں، کن میں خرچ کیا جائے گا، مصارف کون سے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ذی القربہ، یتامى، مساکین وابن السبیل ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میدان بدر کے موقع پر جو آیت نازل کی، فرمایا کہ جس دن جو ہے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھیڑ پڑے تھے، یعنی مسلمانوں کفار کا جو مقابلہ ہوا تھا، تو فرمایا کہ اس وقت کو جو اللہ نے یاد کیا تھا تو فرمایا اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کی بارشیں کی، اور فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں 3 یا 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ مسلمانوں پر اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ مسلمان جو ہے مدینے کے اس کنارے پر تھے اور مشرکین جو ہے دوسرے کنارے پر، پرلے کنارے پر تھے، اور پھر جو ہے قافلہ جو ہے یوں ہوا کہ وہ بیچ سے ہی ادھر سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک احسان بتایا کہ فرمایا کہ میں نے احسان یہ کیا تم پر کہ جو ہے وہ آپس میں تمہارا مقابلہ ہوا۔ اگر تم یہ صورت میں نہ بناتا تو پھر جو ہے تم کبھی بھی نہ لڑتے۔ کیوں کہ مسلمان تھوڑے تھے تو کچھ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح جو وعدہ کرتے لیکن لڑائی نہ ہوتی، یہ نوبت نہ آتی، یعنی حق اور باطل کا فرق ظاہر نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی جو ہے صورت پیدا کر دی کہ حق اور باطل کا جو ہے فرق پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی صورت پیدا کر دی کہ میدان بدر سجا اور وہاں پر کفار بھی آئے اور مسلمان بھی آئے۔ ادھر سے 313
13 ادھر سے 1000 کی تعداد میں ہے. یہاں بے سامان ادھر سے سامان کے ساتھ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, ہاتھ ان کے پاس جو ہے اونٹ بھی ہیں اور ہتھیار بھی ہیں. مسلمانوں کے پاس چند تلواریں, چند سواری, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی. اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک دوسرا بھی انعام کا ذکر فرمایا ہے. وہ انعام یہ فرمایا کہ مسلمانوں پر اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ ایک تو خواب کا ذکر ہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے کفار تھوڑے کر کے دکھائے, اور اسی طرح کفار کو بھی مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے. اب جب تھوڑے ہوئے تو اب ان میں جو ہے مقابلے کی, اس میں بھی جوش بڑھا, ان میں بھی جوش بڑھا کہ یہ تو تھوڑے سے ان کو مار دیں گے, ان میں جوش بڑھا کہ تھوڑے مار دیں گے ان کو. تو پھر جو ہے اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کو جو ہے ایک جو ہے رونق عطا کرے, اسلام کو ایک پاور اور اسلام کو ایک دبدبہ عطا کرے, اسلام کو ایک شان عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ہو. ان کے درمیان جو ہے آپس میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کفار تھوڑے کر کے دکھائے اور کفار کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے, آپس میں پھر وہ لڑے. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اس وجہ سے کہ جو مرے وہ بھی یعنی دلیل سے مرے, اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے. مطلب اس کا یہ ہے یعنی حق جو زندہ رہے تو وہ حق پہچان کر زندہ رہے کہ واقعی یہ ہدایت, یہ حق, یہی اسلام ہے. اور جو مر جائے تو وہ بھی پہچان کے جو ہے مرے کہ واقعی حق اسلام ہے. یعنی اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں یہی ارشاد, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں یہ چیز جو ہے کفار مشرکین کے لشکر کو زیادہ کر کے دکھاتا تو پھر تم آپس میں اختلاف کرتے اور تم بزدل ہو جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اختلاف نہ ہو اور کہیں جو ہے یہ جو ہے میری نافرمانی میں کر بیٹھے. اللہ نے تھوڑا کر کے دکھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا لیا. اور پھر جو ہے آخر میں فرمایا کہ سارے امور جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. بھائی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے جو انسان جو ہے تدبیر کرتا ہے, لیکن میں یہ کروں گا یہ کروں گا, اب یہ ہوگا کب, کیسے ہوگا؟ جب یہ کام جو ہے یہ کام جو ہے اللہ کی طرف جائے گا, اللہ کی طرف سے مہر لگے گی کہ یہ کام ہو جائے, اللہ کی طرف سے مہر لگے گی یہ کام جو اس نے ارادہ کیا یہ ہو جائے تو ہو جائے گا. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر وہ کام نہیں ہوگا. تو اسی طرح یعنی کہ یہ کام مشرکین بھی اپنی تدبیر کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ کریں, مسلمانوں کی بھی تدبیر یہ تھی کہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہم عمل کریں. تو تدبیریں دونوں کے اللہ کے پاس گئی, دونوں کے اللہ کے پاس گئی, تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کے پاس سارے امور گئے. تو اللہ نے یہی کیا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی. تو مختصر بیٹا اس سبق کو دوبارہ سے تھوڑا سن لیں. وہ یہ کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار کو کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان کے گناہ معاف کر دے گا. اگر نہیں باز آئیں گے تو پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ کیا وہی کرے گا. اور پھر آگے مسلمانوں کو کہا کہ اگر جو ہے یہ باز نہیں آتے مشرکین تو ان کے ساتھ قتال کرو, ان کے ساتھ لڑائی کرو. اور فرمایا کہ جب تک اسلام جو ہے اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے اس وقت ان کا لڑتے رہو. اور فرمایا کہ اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ان کے جو ہے اس میں نہ جو کہ یار پتہ نہیں دل سے کیا ہے ایمان یا جو ہے واقعی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. فرمایا کہ تم اس کے ظاہر پر جاؤ اور پھر اللہ ہی جانتا ہے ان کے اعمال کو یہ کیا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر یہ دھوکہ بھی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے, تمہارا مددگار ہے, پھر تمہیں فکر نہیں کرنی, تمہارا دفاع خود اللہ کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں بتایا. مال غنیمت کے جو ہے وہ کل 5 حصے ہوں گے. 4 حصے جو ہے مجاہدی کے ہوگے, ایک اللہ و اللہ کے رسول کا جو ذی القربہ, یتامى, مساکین وابن سبیل, یعنی جن مصارف میں پھر اس 5ویں حصے کو تقسیم کیا جائے گا. اس 5ویں حصے کو یہ بات یاد رکھیں 5ویں حصے کو تقسیم کیا جائے گا ان کے اندر, یہ مصارف اس کے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ اس میں بیچ میں یہ ارشاد فرمایا, اس احسان کو یاد دلایا کہ جو ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بنا دی تمہارے درمیان کہ جو ہے تمہیں اکٹھا کر دیا اور جو ہے تمہارے درمیان یہ مقابلہ ہوا. اگر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ صورت نہ بناتا کہ پھر جو ہے تم جو ہے آپس میں اختلاف کرتے, وعدہ تو کرتے لیکن لڑائی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ تمہارے درمیان جو ہے اس طرح کی کیفیت اس صورت بنا پیدا کر دی کہ تمہاری لڑائی ہوئی. اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ تم جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک احسان یہ بھی کیا کہ کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں جو ہے کفار کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا. اس میں یہ کہ تاکہ جو ہے تم لڑائی کرو, آپس میں مقابلہ کرو, آپس میں جو ہے لڑائی کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ماحول بنایا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میں زیادہ کر کے دکھاتا تو پھر تم میں یہ خطرہ تھا کہ تم جو ہے پھر جو ہے اس سے بزدل ہو جاتے, یعنی کہ اس میں پھر بھاگتے اور تدبیر اختیار کرتے کہ وہ تو زیادہ ہیں, ہم کیسے مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت ہی نہ بنا, اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ وہ جو ہے آپ ان کو تھوڑا کر کے دکھایا, مسلمان ان کے لیے راضی ہو گئے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اس لیے کیا تاکہ جو ہے یہ حق اور باطل کا جب مارکا ہوگا تو جب اسلام کو فتح ہوگی تو پھر جو ہے جو مرے گا تو وہ بھی سمجھ کے مرے گا کہ واقعی حق اور سچ مذہب اسلام ہے, اور زندہ
جو رہے گا وہ بھی سمجھ لے گا کہ واقعی جو ہے حقانیت اسلامیت اسلام کے اندر ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام امور جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے یہ اس پر جو ہے سمجھنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بیٹا یہ 4-5 باتیں اس کے اندر بھی جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں, خاص پوائنٹ ہیں. اس کو اچھی طرح آپ جو ہے سنیں سمجھیں اور پھر اس کو یاد کریں. یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی آپ کسی جگہ پر آپ مار نہیں کھائیں گے. یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کو جو ہے ہمارا دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں اعتبار سے ہمارا فائدہ ہوگا. تو اس قرآن کو دل سے بھی پڑھیں, سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اور اسی طرح جو ہے جس کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی کہ سکول کا سلیبس ہے تو اس حساب سے بھی آپ اس کو جو چیزیں خاص چیزیں پوائنٹ بتائیں میں نے آپ کو اس کو آپ یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاں بھی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.